نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زوم کلاس کے سبھی ساتھیوں کو اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت ہے جو لم یزل ہے، لا یزال ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھا، کچھ نہ رہے گا وہ تب بھی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگن درود و سلام۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے دورہ قرآن میں پہلے پارے کو مکمل کیا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسرے پارے کو مکمل کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے دین کی راہوں کو آسان کر دے، ہم جو کچھ پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہو سکیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ دوسرا پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس پارے میں تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے اس پارے کے آغاز میں ہی اس کی ڈیفینیشن ہے اور اسی کے بارے میں آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کا رخ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اللہ نے ان کو یہی حکم دیا تھا کہ آپ نے مدینہ میں جب جائیں گے تو اہل کتاب کو ہی دیکھنا ہے اور انہی کے مطابق چلنا ہے جب تک کہ نئے احکامات نہ آ جائیں۔ اور اس میں اللہ کی ایک حکمت بھی تھی کہ اس سے کئی لوگوں کا حسد، اناد، دشمنی یا منافقت جو ہے وہ ظاہر بھی ہو جانی تھی۔ تو 16 یا 17 مہینے تقریباً مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں، حالانکہ خانہ کعبہ میں جب وہ تھے، مکہ میں تھے، تو وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی اور آپ اس کے لیے دعا بھی فرماتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف نگاہ بھی اٹھاتے تھے کہ خانہ کعبہ کو ہی دوبارہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا۔ حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عبادت کرنے والے کو جس طرح حکم ہوتا ہے وہ اس کا پابند ہوتا ہے اور اسی طرح وہ عبادت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرف لوگوں کا رخ پھیر دیا اسی طرف پھر جانا ضروری تھا۔ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، ساری جہتیں، ساری طرفیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، اور ان جہتوں کی یا ان سمتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہر سمت میں اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے بشرط یہ کہ اس جہت کو اللہ اختیار کرنے کا حکم دے دے۔ تحویل قبلہ کا جو یہ حکم تھا یہ نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تھی۔ جی، تو اس میں جو پہلی آیت ہے وہ یہی ہے کہ عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کے کئی معنی ہیں۔ لغوی معنی تو درمیان ہے، درمیان اس کا مطلب سینٹر یا درمیانی امت، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ افضل اور بہترین امت ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا اسی طرح تمہیں سب سے زیادہ افضل امت بھی بنایا گیا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسے کہ دوسرے مقام پر بھی کہا گیا، سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ہے، رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو، یعنی یہ امت گواہ امت بھی ہے۔ اس کی وضاحت بعض اور احادیث میں بھی آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، تو وہ سب کہیں گے کہ جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ہماری گواہ ہے۔ تو چنانچہ یہ امت گواہی دے گی، اسی لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے، یعنی وسط کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے۔ یہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر کی ڈیفینیشن ہے۔
جی، اب ہم لوگ اکثر یہ بات میں بھی سوچتی ہوں، آپ بھی اپنے ذہنوں میں اگر اس سوال کو دہرائیں گے کہ آپ ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بالکل صحیح پیغام پہنچایا تھا، تو ہمیں یہ بات کس نے بتائی؟ ظاہر ہے ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو نازل کیا، لیکن ہمارے دل میں کبھی بھی شک نہیں آتا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ ہمارے اندر ایک یقین ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح تبلیغ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں بتایا، ابراہیم علیہ السلام بالکل ویسے ہی تھے، انہوں نے ویسے ہی تبلیغ کی جیسے قرآن میں بتایا گیا۔ ہمارے دلوں میں، اس امت کے دلوں میں شک نہیں ہے، حالانکہ ہم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہمارے دل اس چیز کی گواہی دے رہے ہوتے۔ تو یہ وہی گواہی ہے جو قیامت کے دن یہ امت ان نبیوں کے بارے میں دے گی، حالانکہ یہ وہاں موجود بھی نہیں تھی امت، ہم وہاں موجود بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آیت ہے 143، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جانے والا ہے۔ گو کہ یہ مشکل کام ہے، مگر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر یہ کام کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ لوگوں نے سوال کیا کہ جو اس سے پہلے یعنی ظاہر 16-17 مہینے تک جو لوگ خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ رہے تھے، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یعنی جو اب دنیا میں بھی نہیں رہے اور اب حکم آیا جب وہ فوت ہو چکے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ایمان کو، تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے اگلی آیت میں کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا یقینی علم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ بیت المقدس کی طرف جو رخ کر کے عیسائی اور یہودی نماز پڑھتے ہیں، تو یہودیوں کا جو قبلہ بیت المقدس کی طرف بھی ہے وہ صخرۂ بیت المقدس ہے، اور جبکہ عیسائی بیت المقدس کی شرقی جانب یعنی جو مشرق کی طرف ان کی ہے نا دیوار ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے، تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ مسلمان ان سے اختلاف نہیں کر سکتے، جبکہ آپس میں یہ دونوں ایک قوم ہونے کے ساتھ، ایک عقیدے ہونے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں بیت المقدس کے رخ کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے، یعنی اس کو ظاہر نہیں کرتی۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم کئی لوگوں کا مجمع ہو اس میں اپنے بیٹوں کو فوراً پہچان لیتے ہیں، جیسے گروپ فوٹو میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں، بہت سارے بچوں میں ہمیں اپنا بچہ ہم سرکل کر لیتے ہیں یہ میرا بچہ ہے، تو اسی طرح ان لوگوں کو بھی پہچان ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے، یہ دین برحق ہے، یہ اللہ کے نبی بھی سچے ہیں، پھر بھی وہ جان بوجھ کر اس حق کو چھپاتے ہیں، اور ان کو پتہ اس لیے ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی تھی، لکھی ہوئی تھی۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم نے شک نہیں کرنا ہے، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے،
تو تم کیا کرو، تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ اصل کام کیا ہے؟ نیکی کی طرف۔ اس بحث میں پڑھنا کہ قبلہ پہلے کیوں ایسے تھا، بعد میں کیوں چینج کیا، اب کیوں چینج کیا، یہ بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل کام کیا ہے کہ نیکیوں کی طرف دوڑو۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں۔ یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنا چہرے اسی طرف کر لیا کرو۔ یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اب تمام امت کو حکم دیا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ ظلم کرنے والے وہ لوگ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی قبلہ پھیرنے کی، اور پہلے جس قبلے پہ تھے اس سے کیوں ہٹایا گیا، اور یہ کہ زیادہ تر یہ تھا کہ لوگ تانے بنا رہے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ صحیح دین پر آ کر پھر اپنے پرانے دین پر پھر گئے، یعنی مشرکین مکہ والا دین۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے سے ظاہر ہے ایک انسان کو جب باتیں کی جائیں تو وہ ڈر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ اللہ کی نعمت کون سی جو پوری ہونی تھی؟ وہ نعمت تھی ایک اس دین کا اس امت پر مکمل ہونا۔ آخری نبی ہیں، آخری کتاب ہے، آخری امت ہے، تو ایک ایکسیپٹ جو کیا جائے گا دین، وہ صرف دین اسلام کو اللہ نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو یہ نعمت تمام کرنی ہے، اس لیے اللہ سے ڈرنا ہے، ان لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا، وہ ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے، اس لیے تم میرا ذکر کرو۔ یعنی جب یہ نعمتیں مل گئیں تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب دین سمجھ آ گئی، جب آیتیں سمجھ آ گئیں، جب اللہ کی بات سمجھ آ گئی ہمیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور بہترین ذکر کیا ہے؟ بہترین ذکر احادیث کے مطابق نماز ہے۔ تو ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ مصیبتوں پہ، مشکلوں پہ، بیماریوں پہ صبر کرنا۔ اور صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کر دیں اس پہ صبر کرنا، چاہے وہ آپ کو کتنی ہی اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ کی خاطر اس پہ صبر کرنا۔ اب جیسے شراب ہے، اس کی حرمت آ گئی، وہ حرام ہو گئی، تو اب دل چاہے بھی، انسان کو خواہش بھی ہو، لوگ تعریفیں بھی کریں اور سب کچھ کہیں، لیکن انسان صبر کرے اور چھوڑ دے اس چیز کو اللہ کی خاطر۔ ایک تو یہ صبر ہے۔ اور دوسرا صبر کیا ہے؟ کہ جو ہم مصیبتوں پہ، آزمائشوں پہ، بیماریوں پہ، مال کے نقصان پہ صبر کرتے ہیں، تو ان دونوں طرح کے صبر کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانے کے بعد صبر کرنا ہے اور نماز کے ذریعے نماز کو اختیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے خود کتھارسس کرنے ہیں کہ ہم نے نہیں بولنا، چیخنا چلانا نہیں ہے، سینہ نہیں پیٹنا، بال نہیں نوچنے، انگلیاں نہیں چبانی، منہ نہیں پیٹنا، کیونکہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں مصیبت کے وقت جو یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ پھر نماز کے وضو کرنا ہے اچھے سے، اور اللہ کی نماز کی طرف چلے جانا ہے، اللہ کی خاطر نماز پڑھنی ہے، اور انہی دو چیزوں سے صبر کو اختیار کرنا ہے۔ اور اس کا پھر کیا ہے کہ اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد شہیدوں کے درجے کی بات آ رہی ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ وہ زندہ کہاں ہیں؟ یہ ایک سوال آتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں روحیں آتی ہیں، جو لوگ قتل ہو جاتا ہے اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے اور وہ اپنا بدلہ لیتی ہے، یا جیسے شہید ہے یہ بھی ایک طرح سے ان کی نظر میں قتل ہی ہوا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی روحیں بھی آتی ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں کہا اللہ نے وہ مردہ نہیں ہے، نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ نہیں ہے، اللہ نے یہ کہا تم ان کو مردہ مت کہو۔ شہید کی جو بیوی ہے وہ بیوہ ہی کہلائے گی، شہید کے جو بچے ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے، شہید کی وراثت تقسیم ہوگی، وہ فوت ہو چکا ہے، اس دنیا میں سے جا چکا ہے، لیکن عالم برزخ میں اس کو اعزاز ملتا ہے احادیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو روحیں ہیں ان کو سبز پرندوں کی جسم میں داخل کر دیتا ہے،
اور وہ وہاں پہ خوراک حاصل کرتی ہیں، اللہ کے پاس رزق پاتی ہیں اور اڑتی پھرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شہید کا ایک اعزاز ہے کہ اللہ نے کہا ان کو مردہ مت کہو، اور لیکن وہ زندہ ہے، لیکن وہ اس طرح کے زندہ ہے کہ تمہیں شعور نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس حالت میں زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طریقے رستے بتائے، مثال کے طور پہ دشمن کے ڈر سے، بھوک سے آزمائش، مال اور جان سے، پھلوں کی کمی سے، یعنی مال ضائع ہو گیا، کئی پیسے انویسٹ کیے نقصان ہو گیا، یا جان پہ اپنی آ گئی، جیسے فالج ہو گیا انسان، پیرالائز ہو گیا، ٹھیک ہے، اٹیک ہو گیا کسی چیز کا۔ پھلوں کی کمی سے، جیسے فصل تیار تھی اور اولے پڑنے لگ گئے اور تباہ ہو گئی ساری۔ لیکن جو جو ان تمام تکلیفوں پہ صبر کرے گا تو ان صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خوشخبری دے دیجئے اے نبی، ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتایا جو میں آپ کو بھی پہلے بتا رہی تھی، قرآن کے مطابق ہے، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ رب کی طرف سے نوازشیں ملتی ہیں، اس کی محبت ملتی ہے، رحمتیں ملتی ہیں اور ہدایت مل جاتی ہے۔ یہ انعام ہے صبر کرنے والوں کا۔ پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں جہاں پہ سعی کی جاتی ہے، حج میں بھی اور عمرے میں بھی۔ زمانے جاہلیت میں ان دونوں پہاڑوں کے اوپر دو بت رکھ دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام کو ہوتا تھا، فیل ہوتا تھا کہیں شرک میں نہ آ جائیں، کہ ان جگہوں پہ بھی اگر ہم صحیح کریں گے تو دو بتوں کی جگہ تھی، بعد میں وہ بت ہٹا دیے گئے تھے، جیسے خانہ کعبہ کے اندر بت تھے بہت سارے، ان کو بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ بتوں والی جگہ نہیں ہے، حقیقت میں کیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں، شاعر اللہ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور جب حج اور عمرہ کیا جائے تو اس کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے، ٹھیک ہے۔ جو خیر کا کام خوشی سے کیا جاتا ہے اس کا اللہ قدردان ہے، اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ ہماری نیتوں کو، ہمارے خلوص کو اللہ خوب جانتا ہے۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ ہم خواتین کی عادت ہوتی ہے کبھی بچوں پہ لانتے بھیجتے ہیں، کبھی کس پہ، جہاں ہمارا دل بھڑاس میں آتا ہے ہم اپنی بھڑاس لعنت کی صورت میں نکالتے ہیں، کبھی ہاتھ کے اشارے سے لعنت کرتے ہیں، آپ جیسے میسیجز کرتے ہیں، میسیجز میں لعنت کے سائن بھیجتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے لعنت اور غیبت ایسی چیزیں جو اشارے سے بھی ہو جاتی ہیں۔ اور لعنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ لعنت جب منہ سے نکالی جاتی ہے کسی کے لیے تو وہ سفر کرتی ہے آسمانوں کی طرف، اور اس آسمانوں پہ اس کو جگہ نہیں ملتی تو وہ زمین پر آ جاتی ہے، اور مشرق مغرب شمال جنوب سفر کرتی ہے، پھر اس بندے کے پاس آتی ہے جس پہ لعنت کی گئی تھی۔ اگر تو وہ مستحق ہوتا ہے تو اس پہ لعنت پڑ جاتی ہے، نہیں تو کہنے والے پر پڑ جاتی ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی اونٹنی پر لعنت بھیجی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس اونٹنی پر سوار مت ہونا۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے، کیونکہ پھر اگر وہ چیز اس لعنت کی مستحق ہو جائے تو آپ کے لیے خیر نہیں بچتی اس میں۔ تو اپنی اولادوں کو لعنت نہ بھیجیں، اپنے گھر والوں کو غصے میں، یا رشتہ داروں کو، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ چیزوں پہ بھی لعنت نہیں بھیجنی، ہوا پہ بھی لعنت نہیں بھیجنی، موسم پہ بھی لعنت نہیں بھیجنی، ٹھیک ہے نا۔ کئی لوگ غصے میں موسموں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو کسی بھی چیز پہ لعنت نہیں بھیجنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جن لوگوں نے یہ حرکت کی، کفر کیا، کفر پہ مر گئے، تو اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کے تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے، اور اس لعنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو ڈھیل دی جائے گی۔
دیکھیں آپ لکڑیاں جلائیں، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ لکڑیاں ڈم ہو جاتی ہیں، ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں آگ بجھنے لگ جاتی ہے۔ جہنم میں جب آگ بھڑکائی جائے گی تو جب وہ ہلکی ہونے لگے گی، اس کو فوراً دوبارہ فرشتے بھڑکا دیں گے، تو ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور ویسے بھی عذاب میں صرف جلنا نہیں ہے، عذاب کے اندر بھی مختلف عذاب ہیں۔ کئی جگہوں پہ جہنمیوں کو گھاڑا جائے گا، ٹھوکا جائے گا دیواروں میں، جہنم کی زنجیروں میں کسا جائے گا، 70 فٹ لمبی زنجیر کے اندر پرو دیا جائے گا۔ یہ سب قرآن پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جہنمیوں کے اوپر ایک کے بعد ایک عذاب جو ہے بڑھایا بھی جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم ڈر جاتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت کی آیت آتی ہے، تاکہ ہم کمزور دل انسان مایوس نہ ہو جائیں، ڈر نہ جائیں، گھبرا نہ جائیں اور پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی کا اترنا، مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ کا بدلنا اور بادل، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نہ ہم دن رات بدل سکتے ہیں، نہ ہم کشتیوں کو چلا سکتے ہیں، نہ ہم ہوائیں چلا سکتے ہیں، نہ آسمان سے پانی برسا سکتے ہیں، نہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں، نہ ہم جانور پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ہیں ان کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنی مرضی کوشش کر لیں، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ تو اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں کہ جب ہم ان چیزوں پہ دسترس نہیں رکھتے تو ہمیں اللہ کی ذات پر شک کیوں ہوتا ہے؟ پھر یہ سب کام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر اس سے ایسی محبت کرتے جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے کہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اور تو وہ کیا ہوتا، وہ کبھی بھی شرک نہ کرتے اگر وہ یہ بات سمجھ جاتے تو۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا منظر ہے، جو لوگ جن کی پیروی کرتے تھے وہ پیشوا لوگ اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ٹھیک ہے، جب رشتے سارے ختم ہو جائیں گے اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں کہ جیسے آج یہ ہم سے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو فالوورز ہیں وہ فالوورز کہیں گے کاش ہم دنیا میں جائیں اور ان کو دوبارہ ان کو ایسا فیل کروائیں جو آج ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہم سے بالکل ہی دور ہو گئے ہیں، ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت پوجا کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو چھوڑ کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کے لیے، اور یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بہت کام کی بات ہے اگر ہم سمجھ جائیں تو، کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا، حلال کھائیں اور پاکیزہ چیزیں کھائیں۔ حلال سے مراد یہ کسی کا حق نہ مارا گیا ہو، یا وہ چیزیں جو اللہ نے قرآن پاک میں حدیث میں حلال کی ہیں وہی کھائی جائیں، حرام کو نہ چھوا بھی نہ جائے، دیکھا بھی نہ جائے اس کی طرف۔ اور پھر یہ کہ پاکیزہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں گلی سڑی نہ ہو، خراب نہ ہو، کہ انسان بعض وقت کہتا ہے نا کہ چلو ایسے کچھ نہیں ہوگا مجھے، میں کھا لیتی ہوں، تو پاکیزہ چیزیں اگر نہیں کھائیں گے تو پھر بیمار پڑ جائیں گے، صحت خراب ہوگی، اور حرام چیزیں کھائیں گے تو ہمارے جسم کے تمام جو اعضاء ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ اسی وجہ سے آگے کیا اللہ نے کہا کہ شیطان کے راستے پر مت چلو، کیونکہ حرام کھانے کے فوراً بعد انسان شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کئی باتیں ایسی سنتے ہیں جو رواج تو ہے لیکن آپ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، لیکن اس کا علم آپ کے پاس نہیں ہوتا، ایون جنہوں نے وہ باتیں پھیلائی ہوتی ہیں ان کے پاس بھی ان کا علم نہیں ہوتا۔ تو شیطان برائی، بے حیائی اور ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے، ان باتوں کی طرف رخ کرتا ہے جو لوگوں کو خود نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ گو ان کے باپ دادے بے عقل اور
گمراہ ہوں یعنی غلط راستے پر ہوں۔ اب یہ ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں ہمارے بڑوں کا، ہمارے بزرگوں کا ہمارے گھروں میں کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن جب دین کے معاملات آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ پاگل تھے، ہم تو انہی کی پیروی کریں گے۔ لیکن وہی بزرگ جب گھر کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات میں ان کو ڈپٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں کیا ہے، ہماری اپنی حجتیں ہیں، ہمارے اپنے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پیروی اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے، باپ دادا کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر باپ دادا کی پیروی جائز ہوتی تو مشرکین مکہ کے پیروکار سارے صحابہ انہی کی پیروی کرتے رہتے نا اپنے باپ دادا کی، پھر دین اسلام کیسے آتا۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، انہیں کھاؤ اور پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور تم خاص اسی کی عبادت کرتے رہو۔ جی، اس آیت میں کیا ہے کہ جانور کیسے سنتے ہیں۔ آپ بلی سے باتیں کریں، ڈاگی سے کریں، جو قربانی کے جانور آتے ہیں ان سے باتیں کریں، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ صرف آپ کا ساؤنڈ سنتے ہیں، آپ کے لپ جو ہلتے ہیں، جو ہونٹ ہلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کو گھر کی کہانیاں سنائیں تو ان کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ یعنی کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ چارہ ختم ہو گیا، تم تھوڑا صبر کر جاؤ، شام کو چارہ آئے گا، اس کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی، جسٹ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ کفار باتیں تو سن رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ حقیقت میں کیا ہے، یہ بہرے گونگے اندھے حقیقی معنوں میں نہیں ہے، لیکن باطنی طور پر ان کے کان، ان کے دل، ان کی آنکھیں بیکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم پر مردہ اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا اوروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ ٹھیک ہے، مردار چیز کوئی بھی ہوگی، بہتا ہوا خون جو ذبح کرتے ہوئے جانور کے گردن سے نکلتا ہے وہ خون، اور سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام کی نیاز ہوتی ہے، چاہے وہ کسی ولی کے نام کی ہو، چاہے کسی نبی کے نام کی ہو، اگر اللہ کے نام کے علاوہ ہے تو نہیں کھا سکتے، بسم اللہ پڑھ کے بھی نہیں کھا سکتے۔ ٹھیک ہے، کسی کو دے بھی نہیں سکتے کہ میں تو نہیں کھاتی، چلو یہ کھاتی ہے اس کو دے دوں، رزق ہے ضائع ہوگا، وہ بے شک رزق ہے لیکن حرام کے زمرے میں آ گیا نا، تو نہ آپ خود کھائیں گے نہ کسی کو دیں گے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، مقصد یہ کہ جیسے کوئی قیدی ہو گیا، اب وہ کفار کی قید میں ہے تو اس کو جو پرووائڈ کیا جائے گا اپنی جان بچانے کے لیے، اس نے تھوڑا بہت کھا لینا ہے لیکن پھر بھی استغفار کرتا رہے گا، اللہ سے ڈرے گا، یہ نہیں کہ اب انجوائے کرتے ہوئے سارا کچھ ہی کھا جائے۔ ٹھیک ہے، فرض کریں سور کا گوشت پیش کیا گیا ہے تو اب کہ جی اس کے ٹکے تو بڑے مزیدار ہیں، ایسے کر کے نہیں کھا سکتے، ڈرتے ہوئے کھانا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے صرف اتنا کھانا ہے کہ جان بچ جائے، اور استغفار پڑھتے رہنا ہے۔ ٹھیک، اور اس کو کھاتے ہی نہیں رہنا، مطلب جب چھوٹ گئے قید سے تو پھر اس کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھ آنا، بلکہ وہ حرام ہی رہے گا، صرف اس صورت میں وہ آپ کے لیے حلال تھا جب آپ کی جان کو خطرہ تھا۔ ٹھیک ہے، بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ یقیناً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر اور ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اس کو پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہاں پہ پھر ہمیں جو احکامات آ رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا ہم غور کریں گے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، نبیوں پر ایمان لانا۔ پھر مال سے محبت سب کو ہوتی ہے، ہر شخص کی ضرورت پیسہ ہے اور ہر ایک کو پیسہ پسند ہے، ہر ایک یہ محبت رکھتا ہے۔ اس محبت کے باوجود، کیونکہ یہ تو نیچرل ہے، اللہ نے خود ہی بتا دیا، مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو دے۔ سب سے پہلے کون؟ رشتہ دار،
اور ہمارے ہاں رشتہ دار کبھی ہماری لسٹ میں ہوتے ہی نہیں ہیں، ہم کبھی بھی رشتہ داروں کو اپنی لسٹ میں نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، جبکہ سب سے پہلے انہی کو دینا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس کو نہیں دوں گا، باہر غیر کو دے دوں گا، اس کو نہیں دوں گی، پھینک دوں گی، اس کو نہیں دوں گی، ٹھیک ہے نا، ہمارا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تو رشتہ داروں کو دینا، پھر یتیم، یتیموں میں بھی پہلے رشتہ داروں میں یتیم ڈھونڈنے ہیں، پھر مسکین، مسکین وہ لوگ جن کی پوری نہیں پڑتی، کماتے ہیں، جاب کرتے ہیں، لیکن مہنگائی اتنی ہے، ان کے حالات خراب ہیں، ہمیں پتہ ہے، کمزور ہیں وہ حالات میں، ان کو دینا۔ پھر مسافر جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو دینا، کبھی پیٹرول ختم ہو گیا، کبھی کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، پاکٹ کسی نے مار لی اس کی، چوری کر لیا مال، اب وہ مسافر مجبور ہو گیا، مانگ رہا ہے، تو اس کو بھی دینا ہے۔ اور پھر سوال کرنے والے کو دے، کچھ لوگ مانگ کے بھی لے لیتے ہیں نا، اس میں پیشہ ور بکاری نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ غلاموں کو آزاد کرے، غلام تو نہیں ہوتے اب، لیکن غلام ہیں، اس کو آزاد کرنا، کسی کا قرض ادا کرنا، کسی کی گردن چھڑا دینا، ٹھیک ہے، اس کے لیے آسانیاں کرنا۔ پھر نماز کی پابندی، پہلے حقوق العباد پھر حقوق اللہ، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور جب وعدہ کرے تب اس کو پورا کرے۔ ہمارے وعدوں کا کیا حال، سب جھوٹ بولتے ہیں ہم، بچوں کے ساتھ بھی، تم پاس ہو جاؤ میں یہ دوں گی، نہیں دیتے۔ ہم منتے مانگتے ہیں اللہ سے، وعدہ کرتے ہیں اللہ میرا یہ کام ہو گیا، 200 نفل پڑھوں گی، 30 روزے رکھوں گی، پھر جب پڑھنے اور کرنے کا وقت آتا ہے تب ہم سے ہو نہیں پاتا اور ہم بھول جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، تو وعدے پورے نہیں کرتے۔ تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہ تینوں کنڈیشنز ایسی ہیں جب انسان بے بس اور مجبور لاچار ہوتا ہے، تنگ دستی ہو، غریبی ہو، دکھ ہو، جب انسان بہت زیادہ دکھ کی حالت میں ہو، اور پھر لڑائی کے وقت جنگ ہو، ایسی حالت میں کیا صبر کرے، یہی لوگ سچے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ یہ سب متقین کی صفات اللہ نے ایک جگہ بتا دی۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ رعیت ادا کرنی چاہیے، تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ مشرکین مکہ کا اور مدینہ میں بھی یہ رول تھا، مکہ مدینہ دونوں میں اس دور میں یہ رول تھا کہ جو امیر لوگ ہوتے تھے ان کے لیے قوانین نرم ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کے لیے قوانین سخت ہوتے تھے۔ اگر کوئی قبیلہ بہت طاقتور ہوتا تھا اور اس کے اگر کسی غلام کو بھی مار دیا جاتا تھا تو وہ کمزور قبیلے کے آزاد کو مار دیتا تھا۔ اگر اس نے اس کی عورت کو قتل کیا ہوتا تھا، کیونکہ جنگیں ہوتی تھیں، تو وہ کہتے تھے ہم اس عورت کے بدلے مرد کو ماریں گے۔ تو یہ ایک ناانصافی کا طریقہ تھا، قبائلی جنگوں میں یہ رول تھا، اس رول کو توڑا گیا، ختم کیا گیا۔ قصاص کہا گیا کہ لو، اور اگر اس کی جگہ خون بہا دے دیا جاتا ہے تو اس کو بھی لیا جا سکتا ہے، یہ بھی حلال ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد سرکشی کرنے سے منع کیا گیا، نہیں تو دردناک عذاب ہوگا۔ یہ نہیں کہ اب دندنا کے پھر رہے ہیں، دھمکاتے پھر رہے ہیں کہ قصاص دے دیا ہے تو جو مرضی کریں، ٹھیک ہے۔ عقل مندوں کی سانس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم ناحق قتل سے رک جاؤ گے۔ یعنی قصاص میں ایک طرح سے جان کے بدلے جان لی جاتی ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ ایک تو پہلے جان گئی، اب دوسری جان بھی جائے گی، تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ مزید سرکش ہوگا۔ ایک بندے کے بدلے میں اگر قتل کر دیا جائے تو دوسرے لوگوں کو نصیحت ہو جاتی ہے اور عبرت ہو جاتی ہے، اس لیے قصاص کے نظام میں زندگی ہے، یہ کہا گیا ہے۔ تم پر فرض کر دیا کہ تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ جب وصیت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیے تھے، یہ اس سے پہلے کی آیت ہے کہ وصیت کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو اور ماں باپ کو ضرور دو، وصیت کرو۔ یہ بھی ظلم ہے کہ ایک ہی کے لیے سارا دے دیا جائے، جیسے کئی لوگ اپنے بڑے بیٹے کے نام سارا کچھ کر دیتے تھے، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، اور باقی سب کو اس کے انڈر کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ کہا، یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد وصیت کے تمام قوانین آگے صورتوں میں ہم پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا تھا، تو پھر اس آیت پر نہیں اس آیت پر عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے گا اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، بس وہ ان میں آپس میں اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی نے غلط وصیت کر دی ہے اور آپ کو علم بھی ہو گیا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ شریعت میں اس طریقے سے وصیت کرنا غلط ہے،
یہ آپ کا فرض بھی بنتا ہے آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، لیکن تم میں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھنے والے ہیں فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، اور لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ مقصد یہ ہے کہ پہلے جب روزوں کا حکم آیا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ اگر نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دو، اس کے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو ایک روزے کے بدلے۔ اس وقت کھانا کھلانا کافی مشکل کام تھا، آج کے دور میں بھی مشکل ہے لیکن اس دور میں بھی وہ کھانا کھلانا ہوتا ہے جو آپ خود کھاتے ہیں۔ پھر اب لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کسی کو روزہ رکھوا دے، یعنی سحری اور افطاری 2 ٹائم کا کھانا دے دے۔ یہ لوگوں نے خود بات بنائی ہوئی ہے۔ صرف ایک مسکین کو، قرآن پاک کے الفاظ کے مطابق ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اپنی مرضی سے آپ جتنا مرضی کھلا دیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور لیکن بعد میں پھر روزے جب مکمل فرض ہو گئے تو پھر یہ فدیے والا سسٹم اس لیے ختم ہو گیا، یہ صرف مجبوروں کے لیے رہ گیا جو روزہ رکھ نہیں سکتے، جیسے گردوں کے مریض ہیں، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسے مریض ہیں جن کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ شوگر کا ایشو ہوتا ہے، بہت زیادہ ہائی یا کم ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ فدیہ دے دیں گے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو، مسافر ہو، جو بیمار ہو مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لینی چاہیے۔ جو بیمار ہو اور یا مسافر ہو، اور تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے گا، یعنی مسافر کو بھی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آسانی سے رکھ سکتا ہے، قریب کا سفر ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر گنتی کو پورا کر لے، اور مسافر اگر قریب کے سفر میں تو وہ اس کو گنتی کو پورا یعنی روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، لیکن اگر دور کا سفر ہے تو اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس سہولت سے اللہ تعالیٰ نے خود یہ سہولت دی ہے، تو یہ گفٹ ہوتا ہے، ایک انعام ہوتا ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر گنتی کو پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ کو قبول فرما کر تم سے درگزر فرمایا ہے۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب ہی مت جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ یہ روزوں کے احکامات ہیں، اور روزوں کے بارے میں کئی لوگوں کو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ اس میں ایک پوائنٹ جو مس ہو گیا وہ یہ تھا کہ کئی خواتین جن کو ڈیٹس ہو جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر 12 بجے کے بعد ڈیٹس ہوئی تو روزہ پورا کر لو، وہ سارا دن کھاتی پیتی نہیں ہیں، یا عصر کے بعد اگر ڈیٹس ہو گئی ہیں تب بھی وہ پورا دن نہیں کھائیں گی اور کہیں گی میں اس روزے کو کمپلیٹ کروں گی۔ یاد رکھیں، افطاری سے 1 سیکنڈ پہلے روزہ کھلنے والا ہو اور ڈیٹس ہو جائیں، آپ کا روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا، وہ روزہ آپ کو دوبارہ رکھنا پڑے گا، چاہے آپ افطاری سے ایک چند لمحے پہلے آپ کو ڈیٹس ہو گئی ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگوں نے بنائی ہوئی بات ہے، خود سے گھڑی ہوئی ہے، کوئی اس میں دین کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک، روزہ ٹوٹ گیا اب، ہاں جو آپ نے سارا دن روزہ رکھا، این لمحے کے وقت، وہ جب افطاری کا ٹائم تھا اس وقت روزہ ٹوٹ تو گیا، لیکن آپ کو ثواب ملے گا، لیکن وہ روزہ پلٹانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ روزہ ٹوٹ چکا ہے آپ کا۔ آپ سارا دن نہ کھائیں پئیں، آپ کا روزہ نہیں ہے، چاہے آپ نہیں بھی کھاتی پیتی، روزہ آپ کو پھر بھی وہ رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ جیسے ہی روزہ ٹوٹے کھا پی لینا چاہیے۔ پھر روزے کی راتوں میں، اس سے پہلے یہ تھا کہ رمضان میں بیویوں کے پاس جانا جو ہے حلال نہیں تھا، اور یہ کافی ٹف روزہ ہوتا تھا کہ آپ مغرب کے وقت کھا لیں، اس کے بعد اگر آپ سو گئے تو آپ کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، سحری بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں اس امت کو اجازت دی گئی، بیویوں کے پاس جانا بھی حلال کیا گیا اور سحری کو بھی کہا گیا کہ ضرور کھاؤ۔ ٹھیک ہے، اور لکھی ہوئی چیز تلاش، یعنی اولاد جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ تلاش کرو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ پھر بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو، یعنی ان میں لباس تحفظ دیتا ہے، خوبصورتی کا باعث ہے، زینت کا باعث ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کا رشتہ بالکل اسی طرح ہے کہ یہ ایک دوسروں کے محافظ بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پردے ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے پردہ پوشی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان تمام معنوں میں لباس کا حکم آتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ پھر اعتکاف میں مباشرت نہیں کرنی ہے، اعتکاف میں جو ہے میاں بیوی کے قریب مسجد میں ہوتا ہے ظاہر، اور مسجد میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، اللہ کی یہ حدود ہیں اور ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ باتیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ ٹھیک، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، ناحق مال کھانا جس میں چوری چکاری، دغا دینا، دھوکہ دینا، رشوت لینا، سود کھانا، اور ناپ تول میں کمی کرنا، آپ کے جو ذمہ داریاں ہیں اس میں کمی کوتاہی کرنا، کسی آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کو نقصان دینا، اپنے وقت پہ اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرنا، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے میں آ جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو۔ مشرکین مکہ جو ہیں، یہ جب حج پہ جاتے تھے تو عمرے پہ یا حج پہ، تو احرام جب باندھ لیتے تھے، اگر ان کو گھر آنا پڑتا تو دروازوں سے نہیں آتے تھے، پچھلے صحن کے راستوں سے آتے تھے، اور اس کو یہ ثواب سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، ثواب اس میں ہے کہ تم متقی بن جاؤ اور گھروں میں دروازوں سے آیا کرو، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، یعنی ان لوگوں کو مارو جہاں بھی پاؤ جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس کسی ایک کافر کو پکڑ کے مارنا نہیں شروع کر دینا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، لڑائی میں آگے ہوتے ہیں، ان سے تم لڑو جہاں بھی ان کو تم پاؤ، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں، اور تم پر زیادتی، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کی مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دفاع کا حق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے، خواہ قربانی کرے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، پھر اسے جو قربانی میسر ہو کر ڈالے، جسے طاقت نہ ہو وہ 3 روزے رکھے، تو 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی پر، تو یہ پورے 10 ہو گئے۔
یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے اور گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یعنی جو زیادہ راہ ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ سب سے بہترین کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند ایام تشریق میں کرو، وہ دن کے جلد آنے پر جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی، ایام تشریق وہ ہیں جس میں کیا ہوتا ہے؟ رمی جمار یعنی جمرات کو کنکریاں مارنا 3 دن افضل ہیں، لیکن اگر کوئی 2 دن یعنی 11 اور 12 ذی الحج کو کنکریاں مار کر اور مینا سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ حج کے دنوں کے معاملات ہیں جو حج کے مناسک ہیں اس میں ہے۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور اپنے دل کی باتوں پر وہ اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فساد ناپسند ہے، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے پھر پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچ جائے؟ یہ سب کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ تو انہی باتوں کو کہا جا رہا ہے کہ کام انتہا تک پہنچ جائے، اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کر دی گئی ہے، یعنی خوبصورت بنا دی گئی ہے، اور ایمان والوں سے وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور اناد یعنی دشمنی کی وجہ سے ان میں اختلاف کیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں
بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، اور رسول اور اس کے ساتھی کے ساتھ کے ایمان لانے والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے۔ یہاں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ، اچھا سلوک جو ہے سب سے پہلے اس کے مستحق ماں باپ ہیں، پھر اور اس میں صرف پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، آپ کی اٹینشن، آپ کا ٹائم، آپ کی محبتیں، آپ کا پیار، اچھا خلوص، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، اور پیسہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو کیا سب سے پہلے خرچ کرنا ہے کس پر؟ ماں باپ پر، پھر اس کے بعد رشتہ دار، اور یہیں سے ہم ہار جاتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں دیتے۔ پھر یتیم، یتیموں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک بہت زیادہ برا ہوتا ہے۔ پھر مسکین، بار بار مانگنے آ جاتے ہیں، یا مانگتے نہیں بھی ہیں تو ہمیں ان کی طرف رخ ہی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسافر۔ تو یہ سب جو بھلائی کے کام ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ حرمت کے مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان سے ہو سکے تو وہ تمہارے دین سے تم کو مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہی لوگ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد، یعنی اپنی ضرورت سے زائد ہر چیز خرچ کر دو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو دنیا اور آخرت کے امور کو۔ اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے اور حکمت والا ہے۔ جی، یعنی یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کر مقصد یہ کہ اس کے مال سے کاروبار کیا جائے۔ اگر یتیم کے مال کو آپ ایک جگہ سٹیل کر دیں گے تو اس کو نقصان ہو جائے گا، لہٰذا اس کے مال کو کاروبار میں لگا کر اس کو بڑھاوا دینا، اور جب وہ جوان ہو جائے ان کے حوالے کر دینا امانت کو امانت سمجھ کے، یہ ایک بہت بڑا اجر والا کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اور گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے اگر یتیم کے مال کو الگ رکھا جاتا، اس کے لیے یتیموں کے لیے الگ کھانا بنایا جاتا، اپنے گھر والوں کے لیے الگ، تو کتنی مشقت میں سب پڑ جاتے ہیں نا۔ اور اس طرح اس کے مال کو بھی الگ کاروبار میں لگا کر اور پھر اس کا الگ حساب کتاب رکھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، وہ تمہارے بھائی ہیں، اس کے مال کو لگاؤ، ہاں جب وہ بالغ ہو جائیں پھر ان کی امانت ان کو واپس لوٹا دو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد، اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت یہ کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح مت کرو، ٹھیک ہے۔ غیر ملکی جا کر دوسرے ممالک میں ہم جب چلے جاتے ہیں، ہمارے جینٹس بچے بیٹے تو وہ کافر عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اہل کتاب سے نکاح حلال ہے، ان کو مسلمان کرنے کے بعد حلال ہے، ٹھیک ہے۔ کافر عورت سے شادی، مشرک عورت سے شادی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئے،
توحید پر نہ آ جائے۔ ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو۔ اور اس کے بعد کیا حکم دیا کہ اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو۔ عورتیں اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، یہ ہم سب جانتے ہیں، ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن پاک کے الفاظ میں کیا ہے کہ اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کرو، ٹھیک ہے؟ گو مشرک تمہیں اچھا لگے لیکن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ آج کل ہم اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے وہ توحید پر ہے یا مشرک ہے یا بینک کی نوکری ہے، سود کھاتا ہے، حلال کھاتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں اچھی پوسٹ ہو، گاڑی بنگلہ ہو، ہماری بچی خوش رہے، اور ہم اس طرح کے رشتوں پر ہاں کر دیتے ہیں، بعد میں پوری زندگی بچی کی خراب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جو اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی نسل خراب کر دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے باپ کے ہی اس کے عمل کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عقائد کی جنگ ہوتی ہے، اور مشرک ہونا کتنی خطرناک بات ہے کہ مشرک کا فیصلہ اللہ نے دنیا میں کر دیا، اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ تو اپنی بچیوں کے رشتے کرتے وقت اس چیز کو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ کسی مشرک سے اس کا رشتہ نہ ہو جائے، چاہے وہ امیر ہو۔ اس کے برعکس اگر ایک توحید پر شخص ہے اور غریب ہے تو شادی کر لیں، اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ کیا بتائے گی کہ یہ لوگ یعنی یہ مشرک لوگ کیا کرتے ہیں، جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ کیا کرتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی بخشش کی طرف، اور اپنے حکم سے اس کو بلاتا ہے، اور اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آج سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ الگ رہو سے مراد یہ نہیں کہ اس کو گھر سے الگ کر دیں، وہ کھانا نہ پکائے، وہ دسترخوان نہ ٹچ کرے، وہ کھانا نہیں بنا سکتی، وہ روٹی نہیں بنا سکتی، ایسا نہیں ہے۔ صرف یہ کہ اس سے الگ رہنا، ریلیشن قائم نہیں کرنا میاں بیوی والا، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم قسمیں کھا لیتے ہیں، اور بار بار اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے ہم اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، یعنی ایک عادتاً قسم کھانا اس پہ پکڑنی، لیکن جو ہم کانشیسلی قسم کھاتے ہیں اس پر پکڑ ہوگی۔ ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کو الہ کہتے ہیں۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی بیویوں سے دور رہنے کی قسم کھا لینا جان بوجھ کر، اور پھر اگر اس 4 مہینے سے اوپر ہو جائے تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اور اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتیں بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کی حق ہیں اچھائی کے ساتھ۔ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ ہمارے ہاں جو عورتیں لڑ کر آ جاتی ہیں فیملیز میں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے میکے والے جو ہیں اس کو پوری سپورٹ کرتے ہیں اور بچوں کو چھڑوا دیتے ہیں، ایون پریگنینسی چھپا لیتے ہیں اگر ہو، کیونکہ ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے اس کو طلاق دلوانی ہے۔ تو یہ سب کام گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ اگر ایک عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ یہ حرکت نہیں کر سکتی، اور اگر کرے گی تو وہ مجرم ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب پریگنینسی ہوگی بے شک لڑائی ہے، تو اب اس کے باپ کا زیادہ حق ہے کہ وہ اس کی طرف لوٹ آئے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں صلح کی اگر کوشش کی جاتی ہے تو والدین کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اچھے طریقے سے صلح کروا دینی چاہیے۔ اور مردوں کو فضیلت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ آپ کا نان نفقہ پورا کرتے ہیں، آپ کو مہر دے کر لاتے ہیں، اور ساری زندگی آپ کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، اور بچوں کی بھی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ایک درجہ ان کو اوپر ہے، کیونکہ ان کو معاشی ذمہ داری دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟
یہ طلاق کے دو مرتبہ ہیں، پھر یا تو کوئی اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی سے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں ہے کہ تم اسے جو انہیں دے دیا ہے اس میں سے کچھ لو. یعنی طلاق دے دی، اس کے بعد جو چیزیں اس کو دے دی گئی ہیں واپس نہیں لینی چاہیے، تحفے تحائف جو ہوتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت سے رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے طلاق نہیں دی جاتی، خلا لی جاتی ہے، تو اس میں مہر کو واپس کرنا پڑتا ہے. اور اگر خواتین خود سمجھتی ہیں کہ زیادتی ہو جائے گی، بہت زیادہ پیسہ ہے جو اس شوہر نے آپ کے نام کیا ہے، دیا ہوا ہے، تو اس کو واپس پلٹا دیتے ہیں اللہ کے ڈر سے، یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن تحفے تحائف ویسے واپس لینے نہیں چاہیے دونوں سائڈوں سے. یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان کر رہا ہے. حلالہ اس میں لوگوں کا بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کہ اگر طلاق 3 ہو گئی ہیں پوری تو اب حلالہ کر کے جائز ہوگی. یہ خطرناک بات ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلالہ کرنے والا جو ہے وہ کرائے کا سانڈ ہے. حلالہ کرنے اور کرانے والوں پر لعنت بھیجی گئی ہے. حلالے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک عورت کو طلاق ہو گئی پھر اس کی کہیں اور شادی کی جاتی ہے، اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص بھی مر جاتا ہے یا وہاں پہ بھی نہیں بن پڑتی، اور پھر وہ طلاق لے لیتی ہے، خلا لے لیتی ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے. اب یہ پہلا شوہر سوچتا ہے کہ میرے پاس بھی نہ بچ سکی، اس کے پاس بھی نہ بچ سکی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چلو میں ہی اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے آتا ہوں. عورت بھی سوچتی ہے کہ میں صبر نہیں کر سکی، اگر میں صبر کر جاتی تو ہو سکتا ہے یہ معاملات نہ ہوتے. ایسی سوچ کے ساتھ دوبارہ اس شخص کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب 3 طلاق ہونے کے بعد اس عورت کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوئی تھی اور اتفاقاً وہاں مس ہیپ ہو گیا کہ وہ مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، لیکن یہ پری پلان نہیں ہوتا. پری پلاننگ کے ساتھ حلالہ حرام ہے، وہ حلالہ نہیں ہوتا، اس پہ لعنت کی گئی ہے، اس کو کرائے کا سانڈ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت سے ختم کرنے پر آئیں تو انہیں اچھی طرح سے بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو. انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ. ٹھیک ہے. یعنی بار بار طلاق دینا، پھر رجوع کر لینا، نہ اپنے قابل چھوڑنا نہ کسی کے قابل چھوڑنا زیادتی ہے، یہ اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب اور حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب تک وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو. اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں. جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی، کپڑا اور مکان جو مطابق دستور کے ہے، یعنی دستور کے مطابق جو آپ کے رائج ہیں جو اسی کے مطابق ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے. ہے نا. ماں سے بچے چھین لیے جاتے ہیں یا عدالت کہتی ہے باپ سے ملنے دو تو بچوں کو ملنے دیا جاتا ہے، تو یہ دونوں بات زیادتی والی ہے. ماں کو 2 سال دودھ پلانے کی اجازت ہے، 2 سال کے بعد بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہیے. جہاں پہ کچھ لوگ لڑکا اور لڑکی کا فرق کرتے ہیں کہ لڑکی کو 2 سال اور لڑکے کو 2.5 سال دودھ پلانا ہے، ایسی کوئی روایات نہیں ہے. دونوں کو بچی ہو یا بچہ ہو 2 سال ہی دودھ پلانا ہے. ٹھیک ہے. وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے. پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے. یہ طلاق کی صورت میں ہے کہ طلاق دینی ہے اور اب طلاق دی ہوئی اور بچہ ہے اور بچہ ماں کے پاس ہے، تو اس صورت میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کے مطابق دستور کے دینا ان کے حوالے کر دو.
ٹھیک ہے، یعنی جو مقرر کیا گیا ہے وہ نان نفقہ اس کو دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ یعنی ایک بیوہ عورت اپنی عدت پوری کرنے کے بعد شادی کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو اسے صبر نہیں ہوتا اور ایسے رہ رہی اور ویسے، اس طرح کی باتیں کر کے ہم اس کو اذیت دیتے ہیں، جبکہ قرآن کا حکم ہے۔ اور عرب کے دستور میں یہ بھی تھا کہ کسی عورت کو بیوہ اکیلا چھوڑا نہیں جاتا تھا، اسے فوراً نکاح کر لیا جاتا تھا۔ تو ان عورتوں کو جو بیوہ ہو جائیں ان کو نکاح کی اجازت ہے، اور وہ جو ہیں اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو روکنا، بلکہ ان کے لیے آسانی کرنی چاہیے، ان کو خود اس رشتے میں باندھنا چاہیے تاکہ معاشرے میں فتنہ نہ پھیلے، کیونکہ جتنی بیوائیں ہوں گی، کنواری خواتین ہوں گی، فتنے کے اندیشے زیادہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو عرب کے دستور میں جیسے ہی کوئی شہید ہوتا تھا، کوئی صحابی شہید ہوتے تھے، ان کی بیگم کے ساتھ عدت پوری کرنے کے بعد فوراً نکاح کر لیا جاتا تھا۔ تم پر اس پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتن کنایتن ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ کہ اور بات ہے تم بھلی بات کرو، اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا اور دلوں کی باتوں کا خوب علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور علم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ یہ ان لوگوں کا جو نکاح کر لیتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اگر تو نکاح مقرر کیا گیا تھا تو پھر اس کو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر جیسے کہ مطلب رخصتی کے بغیر اس کو چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دو گے۔ ٹھیک ہے، پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ مہر نہیں دیتا، ظاہر اس نے وہ رکھا ہی نہیں ہوا تھا مہر اور پہلے ہی طلاق دے دی۔ لیکن اگر مہر مقرر ہوا تھا، بات مکمل ہو چکی تھی اور پھر چھوڑ دیا گیا، تو ایسی صورت میں آدھا مہر دے دو، اور یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی آپ کا ولی۔ یقیناً تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کے بارے میں خصوصی طور پہ ہدایت ہے کہ اس کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے، عموماً لوگ اس میں نماز جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ یہ نماز کے بھی آداب ہیں کہ با ادب کھڑے ہونا، یہ نہیں کہ آوازاری سے کھڑے ہوں، کھجلا رہے ہیں، کپڑے سیٹ کر رہے ہیں، تو ایسے بھی کرنا جو ہے نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی سواری پہ نفلی نماز ہو سکتی ہے لیکن فرائض کے لیے آپ کو قیام کرنا پڑے گا۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں، جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تو پیغمبر نے کہا ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو؟ تو انہوں نے کہا ہم بھلا اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، اور تو کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ تو ہم حقدار بادشاہت کے ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ یعنی یہ جو طالوت تھے یہ زیادہ مالدار نہیں تھے، ایک عام سے انسان تھے، لیکن ان میں بادشاہ بننے کی کوالٹیز موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا، جس میں بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ یعنی یہ وجہ بھی بتائی گئی کہ وہ علمی اور جسمانی طور پر ان سے اچھے تھے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک یعنی بادشاہت دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے سے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ تابوت سکینہ تھا کہ جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ بنی اسرائیل اس کو جنگوں میں اپنے سامنے رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس میں سے جنگوں کی میں فتح ہو جاتی ہے اور ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ تابوت ان سے کھو گیا تھا۔ طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد یہ نشانی تھی پہلی کہ وہ تابوت سکینہ فرشتے خود اٹھا کر ان کے پاس لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، یعنی تھوڑا سا پانی پینے کی اجازت تھی، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ اور طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بال یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ جو بادشاہ مقرر ہوئے تھے اور پھر جب یہ لشکر کو لے کے گئے تھے تو ان لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایک نہر پہ سے گزریں گے اور اس میں سے پانی نہیں زیادہ پینا۔ یہ ایک آزمائش تھی ان کے اوپر کہ ایک چلو بھر پانی پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ سب کے سب لوگ وہاں جب بنی اسرائیل والے پہنچے تو انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا، اور جب زیادہ کھانا پینا کر لیں تو پھر کیا ہوتا ہے، سستی آ جاتی ہے۔ یہ جہاد میں جا ہی نہیں سکے تھے، ایک طرح سے ان کو بس پیچھے چھوڑ کر صرف خالص مسلمان جو اس وقت کے تھے وہی اس جہاد پر گئے تھے اور ان کو اللہ نے فتح نصیب کی تھی۔ الحمدللہ یہاں ہمارا دوسرا پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم تیسرے پارے سے آغاز کریں گے۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔